صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين۔ گزشتہ درس میں صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر تھا اور آج کے درس میں لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ مختلف اقوام گزشتہ کا ذکر قرآن میں اللہ پاک اس لیے فرماتے ہیں کہ جس طرح ان لوگوں نے نافرمانی کی اور اس کے بدلے میں ہلاک ہوئے، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر تم بھی اس طرح کے حرکتیں کرو گے، اس طرح کے گناہ کرو گے اور نافرمانی کرو گے تو تمہارا انجام بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ان قوموں کے حالات قرآن بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنے قوم سے کہا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون، تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو دیکھتے ہوئے، نظر آ رہا ہے کہ یہ بے حیائی ہے اور پھر تم بھی یہی کام کرتے ہو۔ وہ ان کی بے حیائی کا کام کیا تھا؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کہ تم مردوں پر شہوت کے لیے دوڑتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم بڑے جاہل لوگ ہو، جہالت میں پڑے ہو۔ اللہ پاک نے انسان کو بنایا دنیا کو آباد رکھنے کے لیے۔ اللہ نے بچوں کا سلسلہ رکھا انسانوں کے اندر تاکہ ان کے بچے ہوں، دنیا آباد رہے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے مخالف جنس بنائی ہے، مرد بنایا ہے تو اس کے لیے عورت بنائی ہے تاکہ اس کی جو جسمانی خواہش ہے وہ پوری ہو۔ تو اگر یہ سلسلہ ختم ہو جائے اور جانوروں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ یہ سلسلہ رہے تو ایک تو بچوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ اتنا برا کام ہے کہ سوائے بندروں کے کوئی اور جانور بھی جانوروں کے ساتھ نہیں کرتا۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کے دین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، شریعت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر انسانوں کی اسمبلیاں یہ قانون منظور کراتی ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی، جو کہ غیر فطری کام ہے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے خلاف۔ تو اللہ نے تو قانون بنایا اور انسان کو بتایا کہ ٹھیک ہے تیری خواہش ہے تو تیرے لیے میں نے نکاح کا سلسلہ رکھا ہے، پاک صاف سلسلہ رکھا ہے، تو کیوں منہ کالا کرتا ہے؟ تو یہ کام قوم لوط سے شروع ہوا اور آج کل
یورپ کے سب سے پہلے جو میرے خیال ہے برطانیہ، جو کہ اپنے آپ کو بہت مہذب لوگ کہتے کہ ہم انگریز ہیں اور ہم یہ ہیں، ان کی اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا، اور اب یورپ کے سب اسمبلیوں نے تقریباً یہ قانون پاس کر دیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتے۔ تو یہ کام لوطیوں نے شروع کیا، جو کہ آج بھی جاری ہے۔ تو فرمایا کہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم شہوت کے لیے مردوں کے پیچھے دوڑتے ہو عورتوں کو چھوڑ کے۔ بل انتم قوم تجہلون، بڑے جاہل لوگ ہو تم۔ اب اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ جواب ہی نہیں ہے، سب خاموش۔ تو جواب نہیں تھا تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ فما كان جواب قومه، قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، الا ان قالوا، ہاں انہوں نے یہ کہا کہ اخرجوا آل لوط من قريتكم، لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اس بستی سے نکال دو، بستی خالی کر دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ اکثر کسی کو نیکی کی بات بتاؤ، کہتے ہیں بڑے خود پاک صاف بنتے ہیں اور ہمیں باتیں بتاتے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا، لوط علیہ السلام نے صاف بات کی، اب اس کا تو ان کے پاس جواب تھا نہیں، تو کہا کہ ان کو بستی سے نکالو۔ تو جب بستی سے انہوں نے نکالنے کا ارادہ کیا تو اللہ پاک نے لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس بستی سے نکل جائیں، اپنے گھر والوں کو لے کے اس بستی سے نکل جائیں، لیکن آپ کی جو بیوی ہے وہ پیچھے رہے گی، وہ نکلنے والوں میں نہیں ہوگی۔ تو فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ۔ فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجات دی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی جو عورت تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہنے والا اس کا مقدر ہم نے بنا دیا کہ وہ پیچھے۔ اچھا، عورت نبی کی کافرہ سے نکاح اس ٹائم جائز تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دور میں بھی کافروں سے نکاح ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے پھر قانون تبدیل کر دیا۔ تو اس لیے لیکن یہ بات بھی ہے کہ نبی کی عورت کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن وہ بری نہیں ہو سکتی، بدکار نہیں ہو سکتی۔ تو وہ ایمان نہیں لائی تو اللہ فرماتے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اس کا مقدر اللہ نے وہ، کیونکہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، یہ بابل سے چلے تھے، عراق سے، اور شام آئے تھے، تو لوط علیہ السلام ساتھ آئے تھے، تو اس بستی میں لوط علیہ السلام کی شادی ہوئی ان لوگوں میں سے، تو وہ خاتون ان لوگوں میں سے تھی تو انہی میں رہ گئی۔ اور فرمائے کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ہم نے ان پر بارش برسائی، بری بارش۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بس وہ کیسی بری بارش تھی ڈر والوں کے لیے اللہ کی طرف سے۔ اور بارش کیا تھی؟ وہ پتھروں کی بارش تھی، پتھروں کی بارش۔ اور پتھر بھی کیسے؟ مسومتن، ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں مسومتن عند ربک، اللہ کے ہاں سے اس نامزد تھے لوگ کہ فلاں کے لیے یہ پتھر ہے، اور پتھر بھی
وہ گندک کے پتھر تھے جس کے اندر آگ کی تپش ہوتی ہے، ان پتھروں کی بارش ہوئی، اور دوسرا عذاب ان کو چیخ، فرشتے نے چیخ ماری جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور تیسرا عذاب جو تھا اللہ فرماتے ہیں سافلہا، وہ نیچے والوں کو اللہ نے اٹھا کے اوپر آسمان کی طرف جبرائیل علیہ السلام اٹھا کے بستی کو لے گئے اور اوپر سے نیچے پٹخ دیا، تو یہ عذاب اللہ نے ان کو دیا۔ تو اتنا برا فعل ہے، اور اب بھی شریعت میں مختلف گناہوں کے قانون مقرر، چور کے لیے سزا ہے، بدکار کے لیے سزا ہے، ڈاکو کے لیے سزا مقرر ہے، تہمت لگانے والوں کے لیے سزا مقرر ہے، لیکن یہ جو لواطت ہے اس کے لیے موقع پہ قاضی، جج، وہ موقع پہ ان کو سزا تجویز کرے گا، سخت سے سخت سزا وہ دے سکتا ہے، کہ وہ کسی اوپر بلڈنگ سے اس کو نیچے گرا کے مار دے، یا دیوار اس کے اوپر گرا دے، یا ملک بدر کر دے، یا ہمیشہ جیل میں ڈال دے، تو ان کے لیے شریعت میں اب یہ سزا ہے۔ تو بہرحال یہ گناہ جو ہے آج کل مسلمانوں میں بھی بڑھتا جا رہا ہے، نیٹ کی وجہ سے اور موبائل کی وجہ سے، اور یہ جناب اللہ سب کو معاف فرمائے۔ تو قوم لوط کو تو اللہ نے تباہ کر دیا، وہ تو اجتماعی سزا اللہ نے دی، لیکن ہمیں انفرادی سزائیں مل رہی ہیں، مہنگائی ہے جی، اور بد امنی ہے، قتل و غارت ہے، یہ چیزیں کس کی وجہ سے؟ ان گناہوں کی وجہ سے۔ ہاں اجتماعی عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔